بریک کے بعد ہم آگئے ہیں واپس. آپ دیکھ رہے ہیں بزنس لنچ. میں ہوں ماہنور سید, میرے ساتھ ہیں آغا صاحب اور حفیظ الدین صاحب. ان دونوں سے بات کر رہے ہیں اسامہ کے بارے میں. بات میں کری تھی بریک پہ جانے سے پہلے کہ چلیں اسامہ ہلاک ہو گئے, کیا اس کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ دہشت گردی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی؟ دیکھیے مانو دہشت گردی جو ہے, دیکھیے اس کے تو کئی عوامل ہیں. یہ ایک چھوٹی سی نشست میں یہ بات جو ہے مکمل نہیں ہو سکتی, لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اسامہ کا جو انسٹنس بعد میں بنا نا, وہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے وہ اینٹی امپیریلسٹ تھا. مطلب ہی وانٹیڈ دی امپیریلسٹ فورسز ہیڈڈ بائی دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کہ دے آر دا فورسز ہو آر ایکسپلائٹنگ دا مسلم ورلڈ, اپنے مفادات کے لیے مسلم ورلڈ. تو وہ بیچارے نے بغاوت کی, جب بغاوت کی تو وہ ٹیررسٹ بن گیا. اب مثال کے طور پہ اگر میں کوئی ایسی بات کروں اور جو حکومت وقت کو ناپسند ہو تو مجھ پر کئی الزام لگ سکتے ہیں, تو اس میں بھی الزام لگا. دیکھیے اس کے بہت فالوورز ہیں. مطلب یہ کہ یہ بات ابھی ٹائم میگزین نے بھی لکھی ہے. ٹائم میگزین ہیز ریٹن ویری گڈ آرٹیکل اباؤٹ اساماز آفٹر اساماز ڈیتھ. میرا بھی ایک کالم تھا اسامہ کے بعد کیا ہوگا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اسامہ کے بڑے فالوورز ہیں, اور اس کے فالوور جو ہیں وہ ابھی تک مطلب یہ کہ کمزور نہیں ہیں. ان کے پاس ایک نیٹ ورک ہے, اور جتنا پاورفل نیٹ ورک اسامہ کے پاس ہے ان میں کسی بھی تنظیم کے پاس نہیں ہے. چنانچہ وہ انتظار کریں گے, انتظار کرنے کے بعد یہ کہ وہ اپنا ہدف بنائیں گے. اگر کوئی شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم نے اضافہ کو ختم کرنے کے بعد جو ہے ہم القاعدہ کے خلاف اپنی فتح حاصل کر لیں گے یا جیت چکیں گے, یا اس کے بعد یہ کہ سب مانندے جہاگ بیٹھ جائیں گے, ایسا نہیں ہوگا. لوگ اب دیکھیے کہ لوگ ایک نئے طریقے سے وہ ریجوونیٹ ہوں گے. انگریزی کا ورڈ ہے ریجوونیٹ کرنا, اپنے آپ کو زندہ کرنا. یہ اپنے آپ کو آرگنائز کریں گے, منظم کریں گے. اس کے بعد یہ ہے کہ خدا نہ کرے کہ مطلب یہ کہ ایسا ہو جیسے کہ میں کہہ رہا ہوں, یہ تو ہم سے آپ تجزیہ پوچھ رہی ہیں, تو ہمارا تجزیہ وہی ہوتا ہے کہ جو زمینی حقائق پر مبنی ہوتا ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ دہشت گردی کی جنگ جو ہے ختم ہو جائے گی, اور نہ ہی اتنی جلدی ختم ہوگی. اور میں بھی آپ کی خدمت عرض کروں کہ جو انسٹنس, جو فلسفہ بن لادن چھوڑ کے گئے ہیں, وہ فلسفہ یہ ہے کہ جو مغربی ممالک ہیں یہ مسلم ممالک کا استحصال کرتے ہیں, یہ ان کو شیعہ سنی کی بنیاد پر لڑاتے ہیں. اس کی دو مثالیں میں آپ کو دے کے پھر حافظ صاحب پاس آ جائیے گا. اس کی ایک مثال آپ دیکھیے کہ صدام حسین کے ذریعے انہوں نے ایران پہ حملہ کروایا ہے نا, شط العرب کے مسئلے پہ. حالانکہ وہ مسئلہ شہنشاہ ایران کے زمانے میں سیٹل ہو گیا تھا, اس کا کوئی ایشو ہی نہیں تھا, لیکن اس کو اجاگر کیا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ جناب 8 سال تک مسلمانوں کے سارے وسائل جو ہیں وہ ختم ہوتے رہے. ایران کے 14 لاکھ بچے, عورتیں اور بزرگ مارے گئے, فوجی مارے گئے. عراق کے 8 لاکھ مارے گئے. تو آپ اندازہ لگا لیجیے کہ مسلمانوں کی افرادی قوت کس طریقے سے ختم ہوئی. اور آپ کو یہ بھی سن کے بہت دکھ ہوگا کہ اس پوری جنگ میں $40 بلین صرف عراق کے خرچ ہوئے, اور ایران نے کوئی اپنا اسٹیمیٹ نہیں بتایا, لیکن ان کے پاس بھی اتنے ہی ہوں گے. تو یہ اندازہ کیجئے کہ اتنے بڑے وسائل یہ کس نے کیا. صدام حسین نے مرتے وقت جو اس نے کورٹ میں بیان دیا, اس نے کہا کہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ میں نے امریکہ کے کہنے پر ایک نام لیا سعودی عرب کا, کہ ان کے کہنے پہ میں نے ایران پہ حملہ کیا, اور آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ نہ عراق رہا, نہ مسلم دنیا رہی. پہلی بات. دوسری بات اب یہ ہے کہ جو آپ دیکھ رہی ہیں دہشت گردی کے جو مراکز ہو سکتے ہیں, اس میں ظاہر ہے کہ پاکستان بھی شامل ہے, اس میں انڈونیشیا بھی شامل ہوگا, اس میں صومالیہ بھی شامل ہوگا, اور اس میں وہ تمام ممالک شامل ہوں گے کہ جو اپنی جدوجہد چاہے وہ اکنامی کے لیے کر رہے ہیں, چاہے وہ ڈیموکریسی کے لیے کر رہے ہیں, لیکن اب ان کا جو اینگل ہے وہ مختلف ہو جائے گا. دیکھیے تحریر اسکوائر ایجپٹ میں, تحریر اسکوائر میں ٹھیک ہے کہ نعرے نہیں لگے امریکہ کے خلاف, لیکن اینٹی امپیریلسٹ فیلنگ ضرور تھی کہ اس نے مبارک کو انہوں نے بیٹھا رکھا. پھر اس کے بعد حسین بن علی کی تونسیا میں, پھر وہ وہی کہ یہ لوگ جو ہے ڈکٹیٹروں کو مطلب وہ کرتے ہیں. اب آپ کو ایک چھوٹی سی مثال میں آپ اور دوں گا, اس کے بعد میں ختم ہوگا. چھوٹی مثال دیکھ لیجئے بحرین میں کیا ہوا. بحرین میں جو ہے اس میں شیعہ سنی مل کے حامد بن خلیفہ کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں, ہے نا. کیا ہوا کہ جناب اس کو رنگ دیا گیا کہ شیعہ ہیں اور ایران ان کی سپورٹ کر رہا ہے. اور آپ یقین کیجئے کہ جتنے بھی غیر ملکی نامہ نگار ہیں وہ کہتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, اس میں کرسچنز بھی تھے, ٹھیک ہے. ان کو پھر کیا کہا کہ یہ صاحب شیعہ ہیں کہ جو لڑ رہے ہیں. سعودی عرب سے انہوں نے کہا کہ آپ اپنی فوج بھیج دیں. جناب اس کازوے سے سعودی عرب کی فوج آ گئی, گلف اکنامک کوآپریشن کونسل میں اپنی فوج دے دی. اور کس بہانے سے دی مائنور, آپ ہنسیں گی. اس میں ایک آرٹیکل ہے کہ جب صدام حسین نے ایران پہ حملہ کیا تو ایک آرٹیکل آپس میں یہ طے کیا کہ اس مطلب سمجھوتے کے تحت اگر کوئی غیر ملکی حملہ کرے گا کسی ان گلف کوآپریشن کونسل میں تو اس کی مدد یہ علاقے کے سارے فوجی کریں گے, اور ان کی قیادت سیاسی قیادت کریں گی.
बहरीन में क्या किसी का हमला किया? बहरीन में तो प्रोटेस्ट कर रहे थे ना, पेरल स्क्वायर पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन जनाब वहां पर फौज आ गई। अमेरिका का 5वां बहरी बेड़ा जो है इत्मीनान से बैठा सिगार पी रहे हैं और बेचारे गरीब मुसलमान जो है मर रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि मुसलमानों को एक बात कम से कम सोचनी चाहिए, चलिए उसामा को छोड़ दीजिए, है ना, लेकिन उसने कम से कम एक पैगाम तो दिया कि देखिए हमारे जो वसाइल हैं उन वसाइल पे कौन कब्जा किए हुए, कौन हमारे वसाइल को इस्तेमाल कर रहा है, कौन बैंकों के। तो अब ये है कि ये जंग जो है ना एक इकोनॉमिक जंग में तब्दील होगी और एक ऐसी बेदारी होगी कि मैं नहीं समझ सकता कि यूरोप एंड अमेरिका कैन स्टॉप दिस वॉर। हफीज साहब, यहाँ पे एक चीज जो सामने आ रही है उसमें देखने में ये आ रहा है कि आज जब हम पेपर उठाते हैं या हम कोई भी बात सुनते हैं या कोई भी बयान आता है अमेरिका की जानिब से, तो हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका का दबाव जो है वो बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान बताए कि उनका कहना है कि इतनी तवील मुद्दत तक जो है उसामा अब्ताबाद में कैसे रहा। क्या समझते हैं वाकई दबाव बढ़ता, जो इस दबाव को कबूल कर लिया है पाकिस्तान ने? नहीं, देखिए मैं तो आपको एक बात कहूं कि मैं तो समझता हूं उसामा तो बहुत ज़माने से मौजूद है, अमेरिकन की मर्जी और आशीर्वाद से मौजूद रहा है, और अगर अब कुछ अरसा और रह गया तो उसमें क्या इसकी लेकिन ये दबाव डाला जा रहा है, ये एक देखिए दबाव तो जैसे अभी भाई ने कहा कि हम अपनी डिप्लोमेसी से, अपनी सिफारतकारी से इस मामले को फेस कर सकते हैं प्रॉपरली, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अमेरिका के जो मफादात इस खत्ते के अंदर अभी भी मौजूद है, उसने $80 बिलियन खर्च किए हैं अफगानिस्तान में सिर्फ 1 लाख फौज बनाने के ऊपर। $80 बिलियन, आप सोचिए वो एक फौज खड़ा नहीं कर सका अभी तक। तो यहाँ पे तो दुनिया की सबसे बड़ी वॉर मशीन मुसलमानों की एग्जिस्ट करती है। मैं समझता हूं कि उसके मसाइल हैं, असल में हो ये गया है कि हमारे पास पावर सेंटर्स बन गए हैं। सही। मिसाल के तौर पे फौज का एक पावर सेंटर है, एस्टेब्लिशमेंट जिसे हम कहते हैं उसका है, पार्लियामेंट एक है, अदलिया एक है। मैं समझता हूं कि हमें अपने पावर सेंटर्स को मुज्तमा करना चाहिए और हमारी पार्लियामेंट को फोकस करना चाहिए, पार्लियामेंट पॉलिसी मेकिंग करे। अभी भी इसके अंदर 3 साल का अरसा गुजर गया, हमारी ये 13वीं पार्लियामेंट है पाकिस्तान की, वो जो काम कर रही है, इस पे हमें बड़े सुकून के साथ बैठ के सोचना चाहिए। हमारी जो डिफेंस कमेटी है उसको एम्पावर करना चाहिए, वो सारे ऐसे इश्यूज को एम्पावर्ड है, वो ऐसे सारे इश्यूज को टेकअप कर सकती है। लेकिन अफसोसनाक बात है कि ना पार्लियामेंट, ना सदर का इदारा, ना हमारी कैबिनेट, ये कोई जिस जगह प्रॉपर क्वेश्चन करना चाहिए, इन इश्यूज को उठाना चाहिए, इनको देखना चाहिए कहां हमारी नाकामी हुई, हम उस तरफ देख ही नहीं रहे। हम खामोश बैठे हुए, आंखें बंद की हुई हैं, फौज से कोई सवाल नहीं कर सकता। ये बड़ी अफसोसनाक बात है, हमें उठ के इन चीज़ों को देखना चाहिए। ये बिन लादेन और नो बिन लादेन कोई इशू नहीं है। बिन लादेन ने तो देखिए, अगर बिन लादेन फर्ज कर लीजिए कि एक पॉजिटिव आदमी होता और अपने मुल्क में सऊदीया में रहता और वहां मोनार्की नहीं रहती, डेमोक्रेसी होती, तो दुनिया के लिए कोई अच्छा काम कर रहा होता, कोई दुनिया के लिए अच्छा काम कर रहा होता। तो वही है ना कि वही आपने कहा, अगर अच्छा काम करा तो वाह वाह हो रही है। हाँ, प्रोसेस ही नहीं है वहां पे उसके अपने मुल्क के अंदर, तो इस किस्म की सूरत हाल तो पैदा होगी।